بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، مریم نواز صاحبہ کے لیے سرکاری خزانے سے 11 ارب روپے کی خطیر رقم سے ان کے ذاتی استعمال کے لیے خریدے جانے والے سرکاری جہاز کی کہانی کے حوالے سے اب کچھ مزید شرمناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب اس خصوصی جہاز کو ایک خاص ہنی مون کے لیے استعمال کیا گیا، اور ذرائع اسی دوران یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے باتھ روم میں پیش آنے والے پراسرار واقعے کے بعد اب کچھ مخصوص حلقوں کو یہ ایجنڈا تھمایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کی یادداشت گم ہونے کے بعد اب اس قسم کی خبریں سامنے لائی جائیں کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ شاید اب زندگی بھر بات نہ کر سکیں، اور پھر کچھ عرصے بعد اس قسم کی خبریں کہ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے، اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ کچھ اس قسم کی خبریں آگے آپ سمجھتے ہیں۔ یہ جو دونوں واقعات ہیں، ان کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں واقعات کے حوالے سے کچھ ایسی خفیہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جن کو سوشل میڈیا کے اوپر جن کے حوالے سے اس وقت شور مچا ہوا ہے، جو کہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہیں۔ کیا ان دونوں معاملات کا آپس میں کچھ تعلق ہے؟ کیونکہ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ کہاں غائب ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے زخمی ہونے کی خبریں انہی دنوں سامنے آئی تھیں جب اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ باتھ روم کے اندر گر کر زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کے جہاز کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس نے پرسرار انداز میں لاہور شہر کے اندر کچھ فلائٹس لی ہیں، پھر کچھ دیر کے لیے جہاز غائب رہا، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جہاز جو ہے یہ ویانا کے اندر موجود ہے۔ اور اب اس حوالے سے جب خاص طور پر پہلے تو اس بات کی تردید کی جاتی رہی اور یہ کہا جاتا رہا کہ نہیں، اس قسم کی کیا سرائیاں نہ کی جائیں، پھر عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا کہ پنجاب حکومت کا نیا خریدا گیا جہاز ویانا میں ہے، اور عظمہ بخاری نے یہ کہا کہ یہ جو جہاز ہے تکنیکی معائنے کے لیے ویانا گیا ہے، جس کے بارے میں کیا سرائیاں حقائق کے برعکس ہیں اور افسوسناک ہیں، اور ایک متعین مدت میں جہاز کا تکنیکی معائنہ کنٹریکٹ کا حصہ ہوتا ہے، اور معمول کے معائنے پر اس طرح سے کس قسم کی باتیں کرنے کی بجائے بامقصد کاموں کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے۔ پھر یہ سوالات ہوئے کہ اتنی جلدی اس جہاز کو تکنیکی معائنے کی ضرورت کیوں کر پیش آ گئی، کیونکہ پہلے اس قسم کی خبریں آ رہی تھی کہ کیا مریم نواز صاحبہ وہ جہاز خود لے کر لاہور میں جب یہ کچھ پرسرار اس کی فلائٹس ہوئیں تو کیا مریم نواز صاحبہ جہاز میں موجود تھیں، اور اس کے بعد جب جہاز پاکستانی حدود سے باہر نکلا تو کیا مریم نواز صاحبہ اس کے اندر موجود تھیں یا اس جہاز کو کوئی اور استعمال کر رہا تھا۔ اب یہ انکشاف کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر صحافی وقاص صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ متعدد ذرائع سے اس بات کی تصدیق موصول ہوئی ہے کہ حکومت پنجاب کا VIP گلف سٹریم طیارہ اس وقت ویانا میں ہے، کیونکہ مریم صفدر نے اسے اپنے بیٹے جنید صفدر کو یورپ میں ہنی مون کے لیے ادھار دیا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، باقی سب کے لیے کفایت شاری۔ اس کے اوپر پھر باقاعدہ طور پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، لیکن میں آپ کو کچھ تاریخی حقائق اور تاریخی دستاویزات کی جانب لے کر جاؤں گا تاکہ آپ بیسیکلی سمجھ سکیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے پاکستانی سیاست کے اندر، جب اس کی انٹری ہوئی اس کے بعد سے وہ سرکاری خزانے کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا، مریم نواز صاحبہ تک یہ معاملہ کیسے اور کیوں کر پہنچا، میاں نواز شریف صاحب کیا کچھ کرتے رہے، تاکہ آپ کو ان تمام تر معاملات کا اچھے سے اندازہ ہو سکے۔ کتاب ہے جناب کون بڑا بدعنوان، اور یہ تحقیقاتی صحافی مجاہد حسین صاحب کی تحقیقاتی دستاویز ہے۔ یہ اس کے اوپر لکھا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ بینظیر اور نواز شریف کی بدعنوانیوں پر تحقیقاتی دستاویز۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ میاں نواز شریف کی تربیت میں یہ بات پوری طرح شامل کر دی گئی تھی کہ ہمیشہ مل بیٹھ کر اور اتفاق سے کھاؤ، ساتھیوں کو پوری طرح کھانے کا موقع دو، اور جب کوئی ساتھی بغاوت کرنا چاہے تو اس کو حتی المقدور کوشش کر کے بغاوت سے روکو، کیونکہ اس نوعیت کی علیحدگی کی صورت میں علیحدہ ہونے والا انکشافات کر کے سارا کھیل بگاڑ سکتا ہے، اور اگر علیحدگی کا مائل شخص دوبارہ مل بیٹھنے پر راضی نہ ہو تو پھر اس کا سیاسی کیریئر کچل کر رکھ دو۔ ایسی بہت سی مثالیں گزشتہ کئی برسوں کے اندر مل جاتی ہیں۔ پھر کتاب یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف اور ان کے والد اور بھائی یعنی شہباز شریف نے
ہمیشہ اپنے ارد گرد جو بیوروکریسی تھی اور جو بااثر سیاستدانوں کا اجتماع تھا اس کا بہت خیال رکھا۔ یہ ان کا خاندانی ہنر ہے کہ لوگوں کو پہلے مراعات دو، پھر ان کو پوری قوت کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرو۔ عموماً مراعات دیتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھتے کہ مراعات حاصل کرنے والا دسترس سے باہر نہ ہونے پائے۔ میاں نواز شریف نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی اور اپنی اولاد کے ساتھیوں کے طور پر ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن میں وفادار رہنے اور مشکل حالات میں ساتھ نہ چھوڑنے کی اہلیت تھی۔ اب بھی جو جنید صفدر صاحب کی شادی ہوئی وہ جناب مریم نواز صاحب کے بیٹے کی، وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے پرانے ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والے جو سیاستدان ہیں ان کی جناب ان کے جو گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی۔ میاں صاحب کے گرینڈ چلڈرن کی تفصیلات کسی وقت ہم پہلے مزید بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ماضی میں بھی بتا چکے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اس سلسلے میں سب سے پہلے ضیاء الحق اور غلام جیلانی کا سہارا لیا اور ان کی حکومتوں کو تعاون فراہم کرنے کے عوض مراعات حاصل کرنا شروع کی۔ اور شروع میں میاں صاحب کی ساری توجہ اپنی انڈسٹری کی بہبود اور پھیلاؤ پر مرکوز تھی، لیکن بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ ذاتی مفادات کے ساتھ ساتھ باہمی مفادات کا بھی خیال رکھا جائے تو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر میاں صاحب کی ان بدعنوانیوں کے حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ اور اگر ہم آپ کو لے کر چلیں ایک اور کتاب رنگیلا وزیر اعظم کی جانب، تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے دور حکومت میں نواز شریف 6 مرتبہ عمرہ کرنے گئے جس پر قوم کا 15 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا۔ وہ اندرون اور بیرون ملک خصوصی بوئنگ طیارے پر سفر کرتے تھے اور ایٹمی دھماکوں کے موقع پر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ طیارہ واپس کر دیں گے، لیکن پی آئی اے طیارہ واپس کرنے کے بجائے اس کی تزئین و آرائش پر 18 لاکھ ڈالر اس وقت کے تقریباً 9 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے موصوف نے، جس سے طیارہ ایک فضائی محل میں تبدیل ہو گیا۔ دوران سفر مغل حکمران اور ان کے دربانوں کے لیے خصوصی کھانے پکوائے جاتے جو انہیں وقفے سے پیش کیے جاتے۔ سابق چیئرمین پی آئی اے شاہد خاقان عباسی نے ایک ایسا باورچی رکھا گیا تھا جو انہوں نے رکھا تھا جو گجریلے کی طرح خاص قسم تیار کرتا تھا جو نواز شریف کو بہت پسند ہے۔ مغلیہ حکمران کو لسی اور بادام والا دودھ چاندی کے گلاس میں خاص انداز میں ان کی پسندیدہ فضائی میزبانوں کے ذریعے پیش کیا جاتا، اور ہر طرف وزیر اعظم ہاؤس خالی کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود اسے خالی نہ کیا، اور اس کے لیے کراکری اور اشیاء خوردنوش تک باہر سے منگوائی جاتی تھیں۔ پھر یہی کتاب لکھتی ہے کہ ملک کے انوکھے وزیر اعظم نے ایک مرتبہ چین جاتے ہوئے پی آئی اے حکام کو یہ حکم دیا کہ میرے آرام کے لیے ایئر بس میں ایک چارپائی لگائی جائے۔ متعلقہ حکام نے معذرت کر دی تو حکم ہوا کہ چلو ایئر بس کی چھوٹی نشست کی جگہ جمبو جیٹ والی بڑی نشست لگا دی جائے۔ فنی طور پر اس پر عمل نہ ہو سکا، فنی طور پر، فنی انگریزی والا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آرٹ فنی طور پر، تو پی آئی اے کے حکام کی شامت آ گئی۔ یہ ایک ایسے وزیر اعظم کی داستان ہے جس نے شاہانہ نمائشی ٹھاٹ باٹ کی خاطر بغداد کے الف لیلوی خلفاء کے دور کو بھی مات کر دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں سفر کرتا، راستے میں کوئی ہم سفر سری پائے کھانے کی فرمائش کر دیتا تو طیارے کا رخ اس شہر کی طرف موڑ دیا جاتا جہاں سری پائے ملتے ہوں۔ اس قسم کی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں ان تاریخی دستاویزات کے اندر موجود۔ تو پھر والد محترم ابا حضور میاں نواز شریف صاحب جب ایسے ہوں تو پھر آپ کیا بات کر سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی، اور کہا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے میں مزید لکھتا ہوں، جو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ اظہر صدیق صاحب سینئر وکیل ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میری ٹیم نے گلف سٹریم 500 طیارے کے حوالے سے جب سے یہ خریدا گیا ہے اب تک اس کا مکمل ڈیٹا کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، تحقیق کی ہے۔ اس تحقیق کے بعد یہ جناب کہنا اس طرح سے درست نہیں کہ یہ طیارہ یورپ یا دیگر ممالک میں مختلف جگہوں پر گھومتا رہے، کیونکہ طیارے کی پرواز، لینڈنگ اور قیام کا مکمل ریکارڈ بین الاقوامی فلائٹ ڈیٹا میں موجود ہوتا ہے، اور اب تک دستیاب ریکارڈ کے مطابق یہ طیارہ جب بیرون ملک گیا تو صرف ویانا ہی میں موجود رہا ہے، یعنی دیگر یورپی ممالک میں نہیں گیا۔ ویانا جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے پاس آسٹریا کا شہر ہے، جو معاف کیجیے گا، جو ہے وہ جو ویانا جو ہے وہ جو ایک خوبصورت شہر، جی بالکل، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سوئٹزرلینڈ کے پاس ویانا جب آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں موجود رہا، اور اگر وہاں اس کی مرمت، سروسنگ یا تکنیکی معائنہ ہو رہا ہو تو یہ ایک معمول کا اور طے شدہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت مخصوص فلائنگ جو ہے وہ گھنٹوں کے بعد جہاز کی سروس یا اسپیئر پارٹس کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ تاہم اس بارے میں حتمی اور مکمل وضاحت دینا حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے، لیکن کیونکہ اس وقت کوئی سنجیدہ طرز کا معاملہ، اس کے اوپر سنجیدہ رد عمل حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ سامنے اس طرح سے جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور اس لیے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ جناب گردش کر رہی ہیں۔ سامنے آنا چاہیے تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے۔ اور پھر اس کے اوپر جناب خالد مسعود خان صاحب نے لکھا کہ حکمرانوں کے صرف ایک جہاز پر ہونے والے اخراجات کے بعد اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ ہمارے امیر کبیر حکمران تنخواہ نہیں لیتے،
میری حکمرانوں سے درخواست ہے کہ آپ برائے کرم ہمارے ٹیکس کی رقم سے اپنے اوپر والے عللے تللے بند کر دیں اور خدا کے واسطے آپ اپنی تنخواہیں لینا شروع کر دیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ یہ جو ڈرامے بازی ہے کہ جناب ہم تنخواہیں نہیں لیتے، لیکن پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ اگر آپ تنخواہیں نہیں لیتے، اس کے بدلے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح سے منیب فاروق صاحب، جن کو ایم ایف کہا جاتا ہے، موصوف کہتے ہیں کہ وکاس نے جھوٹی خبر پھیلائی ہے اور جنید صفدر کے ہنی مون پر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں اس وقت لاہور میں موجود ہیں۔ میں نے 2-3 ذرائع سے چیک کیا ہے، جس سرکاری دورے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ معاہدے کے تحت تکنیکی امور کے لیے آسٹریا میں ہے، اور کسی سرکاری یا خاندانی شخصیت نے یا ان کی کسی خاندانی شخصیت نے اس میں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سفر نہیں کیا۔ اب اس قسم کی خبریں براہ راست بھی آنی چاہیے، ان کی جانب سے براہ راست تردید آ جانی چاہیے۔ اس قسم کی باتیں کیوں اس طرح سے جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہیں؟ اور صابر شاکر صاحب نے بھی کہا کہ مجھے متعدد ذرائع سے اس بات کی تصدیق، جو خاص طور پر جب اس کے اوپر وکاس صاحب نے لکھا تو صابر شاکر صاحب نے بھی کہا کہ کیا یہ درست ہے، اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کا کیا موقف ہے؟ اور پھر آگے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو درست نہیں ہے تو آپ ان تمام تر معاملات کو کورٹ آف لا کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں۔ عدنان عادل صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 7 ماہ میں 5.17 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے موصول ہوئے۔ لگژری جہاز اور مرسڈیز تو خریدنا جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی ایک ایسا ملک جو اتنے قرضے لے رہا ہے اور پھر جناب اتنے قرضے لیے جانے کے باوجود یہ حالت ہے، اس طرح سے 11 ارب روپے کے جو ہے وہ جہاز خریدے جا رہے ہیں۔ پھر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جنید صفدر ہنی مون ٹرپ شارٹ کرتے ہوئے آج 11 بجے جو ہے پنجاب حکومت کے جہاز پر ویانا سے وہ ہے لاہور جو ہے روانہ ہو رہے ہیں، اور جوڑا جا رہا ہے اس کو بھی کہ جو منیب فاروق صاحب نے خبر دی ہے کہ وہ لاہور کے اندر ہی موجود ہیں، تو پھر اس خبر کو درست ثابت کرنے کے لیے، ان کا کوئی انٹریکشن کروانے کے لیے، ان کا کوئی انٹرویو کروانے کے لیے فوری طور پر یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ ہنگامی طور پر انہیں جو ہے وہ واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی دعویٰ ہے۔ یقینی طور پر ان تمام تر معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور حکومت پنجاب کو مریم نواز صاحبہ کو بذات خود آ کر اس تمام تر معاملے کی وضاحت دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما خرم ذیشان صاحب نے بھی لکھا، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما، انہوں نے بھی لکھا کہ قوم کو چاہیے کہ کفایت شعاری کرے تاکہ اس ملک کی اشرافیہ بدماشیہ کی اولادیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے لگژری جہاز جیسے گلف سٹریم پر دنیا بھر میں گھوم پھر کر جو ہے وہ اپنا ہنی مون منا سکیں۔ قصہ مختصر اس وقت یہ جو خبر ہے وکاس صاحب کی، اس سے پہلے سب سے پہلے یہ شہباز گل صاحب نے خبر دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جہاز جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ ویانا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جہاز میں لاہور کے اندر جو ہے وہ سفر کیا، جہاز نے کچھ پرسرار فلائٹس لیں۔ اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کا ہاتھ جو ہے زخمی ہے، کبھی پھر ان کے شٹیکا پین کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، اور بعد میں پھر جو ہے وہ جو صحافی ہیں وکاس، ان کی جانب سے یہ خبر آئی کہ جناب ہنی مون منانے کے لیے یہ طیارہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہوئی۔ اور شفقت عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے بھی جناب یہ بات کی۔ شفقت عوان صاحب نے جو ایڈوکیٹ ہیں کہ جس ملک میں غریب چنگچی پر سفر نہیں کر سکتا، پیٹرول کی بچت کے لیے اسکول بند ہیں، اس ملک کی وزیر اعلیٰ کا بیٹا اور بہو جو ہیں وہ سرکاری جہاز پر ہنی مون منانے کے لیے گئے ہیں۔ شہباز گل صاحب نے بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ خبر ہم نے بریک کی تھی، اس کے بعد وکاس صاحب نے بتا دیا ہے کہ جہاز جنید صفدر کے ہنی مون کے لیے ویانا اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ گیا ہوا ہے، یعنی یہ خبریں مسلسل جو ہیں وہ گردش میں ہیں۔ پھر عادل حبیب صاحب نے کہا کہ یہ جو وکاس احمد ہیں وہ امریکی شہری ہیں اور دنیا کی معروف نیوز ویب سائٹ ڈراپ سائٹ نیوز کے لیے لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹی خبر دی ہے تو راستہ بالکل واضح ہے، آپ امریکی عدالت میں اس معاملے کو لے جائیں۔ منیب فاروق سے ٹویٹ کروانے سے حقیقت نہیں بدلتی، اور نہ ہی کوئی سنجیدہ شخص اس بات کے اوپر یقین کرے گا، کیونکہ منیب فاروق صاحب اس سے پہلے بھی جس قسم کے پیغامات مخصوص حلقوں کے پہنچا چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ملیح ہاشمی صاحب نے بھی لکھا کہ یہ عدیل صاحب کا مشورہ بالکل درست ہے کہ مریم نواز کو چاہیے کہ امریکی عدالت میں صحافی وکاس احمد کی اس خبر کو چیلنج کریں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کا عوام کے ٹیکس کے پیسے سے خریدا گیا 11 ارب روپے کا جہاز، جس کے غیر ملکی پائلٹس کی سالانہ تنخواہ کروڑ روپے پاکستانی عوام کو ادا کرنا ہوگی، وہ جہاز مریم نواز کا بیٹا اپنے ہنی مون کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی اس خبر کے مطابق عوام مریم نواز کے بچوں کے ہنی مون کے پیسے ادا کر رہی ہے، اور خود پیٹرول بم اور خود جو عوام ہے وہ اس وقت اس پیٹرول بم سے پس کر چور چور ہو چکی ہے۔ اس خبر کو مریم نواز امریکی عدالت میں
چیلنج کریں تاکہ عوام کو اس معاملے کی مکمل تفصیل اور حقائق پتہ چلیں، اور یہ سب کو یہ کہا ہے پھر تب یہ بات کہہ سکیں کہ سب دی ماں آ گئی ہے اور اپنا فرض ادا کر گئی ہے۔ یہ ہے جناب اس وقت اس طیارے کے حوالے سے شرمناک کہانی جو گردش میں ہے۔ اور دوسری کہانی جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آخر قمر جاوید باجوہ صاحب جن کے اوپر کچھ پرسرار پابندیاں لگی میڈیا پر انٹریکشن کے حوالے سے، جب فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ ان کی ایک قسم کی غیر اعلانیہ نظر بندی ہے، اس قسم کی خبریں بھی کچھ صحافیوں نے دیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب وہ باتھ روم کے اندر گرے ہیں، اور اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ برین ہیمریج ہوا ہے، ان کی یادداشت چلی گئی، اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچان رہے، اور اب کچھ پرسرار جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے اس قسم کا بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جناب ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ یعنی کیا خدا نخواستہ کسی قسم کا ماحول جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں واقعات کے حوالے سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو بہت جلد سوشل میڈیا کے اوپر سامنے آ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔